میں سوچ رہا تھا یہاں آ کے اناؤنسمنٹ کروں کہ کھانا سرو کر دیا جائے، کیونکہ جس کا انتظار ہے وہ بات میں خود ہی کہہ دوں۔ بہرحال آپ سبھی کو گورنر ہاؤس آمد پر میں تہہ دل سے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے تمام ہی کونسل جنرلز ڈفرینٹ کنٹریز کے، ان کو بھی میں ویلکم کرتا ہوں، اور تمام ہی آئے ہوئے مہمانان گرامی، کچھ ہماری بہنیں بھی تشریف لائی ہیں، خاص طور پہ ہماری انٹرم سیٹ اپ میں جو منسٹر ایجوکیشن تھی رانا حسین باجی بھی آئی ہیں، تو اتنے سارے مرد حضرات میں وہ بیٹھی ہیں، تو ان کا خاص طور پہ میں ان کو ویلکم کرتا ہوں، سبھی دوستوں کو۔ اور میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ جو بات بھی کروں وہ دل سے کروں، تو میں بھی مصطفیٰ کمال بھائی سے کہہ رہا تھا آنے سے پہلے، میں نے کہا آپ بھی کچھ دل کی باتیں کر لیں، تو وہ کہنے لگے زیادہ ہو جائے گا، لوگ سچ سننے کے موڈ میں نہیں ہیں، تو وہ بھی جگہ بات کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا مصطفیٰ کمال بھائی بھی بڑا زور و شور سے بزنس مینوں کا، کراچی کے شہر کا، سندھ کا مقدمہ پیش کرتے ہیں۔ اور ڈاکٹر فاروق ستار بھائی تو سچ بات ہے میں نے جان کر کے موقع نہیں دیا، میں نے کہا پھر میری باری نہیں آئے گی، اس لیے میں نے آفر ہی نہیں کی، کیونکہ فاروق بھائی جب بولتے ہیں بہت پیارا بولتے ہیں، اور آپ کی دلوں کی آواز پر بات کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کراچی کے لوگ بہت محبت کرتے ہیں فاروق بھائی سے۔ میں صرف 2 لفظ بات کروں گا کہ کرنا کیا ہے۔ پاکستان کو ایسے ہی چلتا دیکھنا ہے تو الحمدللہ چل رہا ہے، لیکن اگر ان ممالک کی صف میں دیکھنا ہے جو خود بھی ترقی کر رہے ہیں، ان کے بزنس مین بھی ترقی کر رہے ہیں، اور ان کی عوام بھی خوشحال ہے۔ آج ایک بات میں دل سے کہہ رہا ہوں، اور یہاں بیٹھا ہر شخص اس کی تائید کرے گا، امیر ہو یا غریب سبھی پریشان ہیں۔ کوئی بہت زیادہ زمینیں رکھ کے پریشان ہے کہ قبضے نہ ہو جائیں، ہو گئے آباد کے چیئرمین کہہ رہے ہو ہی گئے ہیں، اللہ نہ کرے کہ ہوتے رہے، اس کو روکنا ہے۔ اور رضوان آڈیا بھائی بیٹھے ہیں، کہہ رہے اتنے پیسے آ گئے ہیں، بینک میں رکھوں تو FBI کا نوٹس آتا ہے، گھر میں رکھوں تو کچے کا ڈاکو نہ آ جائے۔ مطلب بتانے کا مقصد ہے کہ سب کہیں نہ کہیں پریشان کیوں ہے۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کراچی میں آپ نے دیکھ لی کہ صرف ماہ رمضان میں ہی 11 سے زیادہ لوگ قتل کر دیے گئے، تو اس پر کوئی سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کل ایک بات میڈیا کے دوستوں کے سامنے کی ہے، اور وہ یہ کی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے لڑنے کے بجائے یہ مان لیتے ہیں کہ سندھ میں اس وقت حکومت پیپلز پارٹی کی ہے، اور ان سے ہم نے اچھے کام لینے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ اور جیسا کہ مصطفیٰ کمال بھائی کہتے ہیں کہ اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وزیر اعظم بننا ہے تو انہیں سبھی کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی ہو، تو حالات بہتری کی طرف اگر لے جانے ہیں تو ہمیں سب کو مل جل کر بیٹھنا ہوگا۔ اور یہ جو بزنس مین آج یہاں بیٹھے ہیں، ان سے میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ ماہ رمضان ہے، الحمدللہ آپ سبھی زکوٰۃ نکالتے ہیں اور مدد کرتے ہیں، لیکن ایسی زکوٰۃ نکالیں جس کی کیلکولیشن آپ خود اپنے ہاتھ سے کریں، اور پہلا حق رشتہ داروں کا ہے اور پھر دوسرے لوگوں کا ہے۔ اور آپ اس مشکل وقت میں جب پاکستان میں غریب آدمی، مڈل کلاس آدمی غریب سے غریب تر ہو گیا ہے، اس وقت زیادہ ضرورت ہے لوگوں کو۔ میں نے کل رات 23ویں شب تھی، ایک اناؤنسمنٹ کی ہے، اور اس سلسلے میں نے مفتی نعیم صاحب کے صاحبزادے مفتی نعمان صاحب جامعہ بنوریہ کے یہاں موجود ہیں، ان سے میں نے مدینہ کی ریاست کے جو اصول تھے، جو وہاں نافذ العمل تھے، اسے سب سے پہلے گورنر ہاؤس میں نافذ العمل کرنے کے لیے ان سے رات مدد لی۔ اور میں مفتی تقی عثمانی صاحب سے اور بھی جتنے علماء کرام ہیں، تمام ہی مسالک کے، ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک پیپر بنوا رہا ہوں، اور پھر میں چیف منسٹر سندھ کو خط لکھوں گا کہ اگر ہم اسٹریٹ کرائم جیسے مسئلے سے نہیں نکل پا رہے، سندھ میں کچے کے ڈاکوؤں سے ہم چھٹکارا نہیں پا رہے، معاشی بحران ختم نہیں کر پا رہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اور سود سے پاک کیسے کیا جا سکتا ہے، ہمارے ان لوگوں کو کیا پالیسیز لا سکتے ہیں، اور کیا مدینہ کی ریاست میں کون سے ایسے وہ اصول تھے جس سے اس وقت وہ ریاست دنیا میں اپنا نام کر گئی، اور اتنے 100 سال گزرنے کے باوجود بھی مدینہ کی ریاست جیسے قانون اور ان کا نفاذ کی مثال دی جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ علماء کرام سے مشاورت کے بعد پھر میں یہ خط ہمارے محترم چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب کو لکھوں گا کہ میرا یہ ماننا ہے
کہ مدینہ کی ریاست کے اصولوں کے نفاذ سے ہی ہم تمام برائیوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. اور میں چاہوں گا اس میں ہمارے یہ جو بزنس مین یہاں بیٹھے ہیں یہ بھی میری مدد کریں، کیونکہ ہم اچھائی کے لیے آگے بڑھنے کے لیے جب تک ایک نہیں ہوں گے اور جب تک میرے حساب سے نیک نہیں ہوں گے کام آگے نہیں بڑھے گا. ہمیں اپنے دل سے بغض نکالنا پڑے گا، حسد نکالنی پڑے گی، ایک دوسرے کی غیبت جو ہم کرتے ہیں اس سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا. تب کہیں جا کر ہم خوشحال ہو سکتے ہیں. اور خوشحال ہونے کے لیے اور خوشحال دوسروں کو کرنے کے لیے سب سے پہلا جو عمل ہے وہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں. اسی لیے یہ شروعات میں نے گورنر ہاؤس سے کی ہے. پہلے اپنے آپ کو اور اپنے ادارے کو ہم ٹھیک کرنے کے بعد آگے بڑھیں گے. اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جب ہم اپنے اس صوبے اور پاکستان میں خوشحالی لا سکتے ہیں. ہمارے پاس سارے وسائل موجود ہیں. ہمارے پاس SIFC جسے جنرل عاصم منیر صاحب کا یہ آئیڈیا ہے جو پاکستان میں اس وقت کام کر رہا ہے. SIFC میں ہم صرف وہ آئٹمز نہیں جو اس میں انکلوڈ ہے اور بہت سارے پرپوزل بزنس مین مل کے بنا کے لے کے جا سکتے ہیں. میرے پاس لے آئے کہ ہم ون ونڈو آپریشن کر کے SIFC کے تھرو پاکستان میں خوشحالی لے کر آئے. دیکھیں مایوسی گناہ ہے. اور مجھے انیس قائم خانی صاحب جن کو میں MQM کا آرمی چیف کہتا ہوں کیونکہ پوری تنظیم ہماری انیس قائم خانی بھائی چلاتے ہیں، تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ انیس بھائی کوئی ایسا سٹائل دکھائیں کہ کم از کم اس شہر میں یہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہوئی ہے اس میں آپ اپنا رول پلے کریں. آپ اپنے یونٹ میں سیکٹرز میں جو آپ کے لوگ ہیں ان کو کہیں کہ وہ لوگوں کی حفاظت کریں. اس لیے کہ شہر میں مایوسی بڑھ رہی ہے. آپ سبھی کے علم میں ہے، میں ان کے گھر بھی گیا جن کے دادا نے یہ نظم لکھی کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان. ان کا پوتا مار دیا گیا موبائل چھیننے پر، اور وہ فروٹ بیچ رہا تھا اس شہر میں، رائڈر تھا وہ. تو یہ ساری چیزیں آپ سب کے پاس ہیں. یہ پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ غریب غریب سے غریب تر ہو جائے اور امیر امیر سے امیر تر ہو جائے. اس میں ہم سب نے اپنا حصہ ڈالنا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان ترقی کرے گا، یہ صوبہ ترقی کرے گا اور اس شہر میں بھی خوشحالی آئے گی اور ضرور آئے گی. کیونکہ ہمارے پاس آپ جیسے بہترین زبردست بزنس مین موجود ہیں، آپ جیسے بہترین بیوروکریٹ موجود ہیں، اور ہمارے پاس ایک بہترین آرمی موجود ہے، ہمارے پاس بہترین نیوی موجود ہے. بلکہ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ چند سالوں کے لیے نیوی کے حوالے کر دیں یہ ملک تو بہترین ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میرا ADC ہے وہ بیچارہ میرے ساتھ، میں 16 گھنٹے کام کرتا ہوں، وہ 18 گھنٹے کام کرتا ہے. تو میں بعض دفعہ اس کو ہنس کے کہتا ہوں کہ بھائی لگتا ہے ملک نیوی کے حوالے کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. لیکن الحمدللہ ہمارے پاس اچھی نیوی موجود ہے، ایئر فورس موجود ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ پاکستان دنیا میں آج $1 اور $2 بلین مانگتا پھر رہا ہے؟ کب ہم اپنے وسائل کو بروئے کار لائیں گے؟ سب کچھ ہے اس پاکستان میں، سب کچھ ہے، اور اتنا کچھ ہے کہ ہم جب کو بانٹ بھی لیں کھا بھی لیں تب بھی ختم نہیں ہوگا. لیکن ہم نے ان وسائل پر کام نہیں کیا ہے، ہم محنت نہیں کر رہے ہیں. الحمدللہ ہم نے گورنر ہاؤس سے کچھ چیزوں کی شروعات کی ہے جو آپ سبھی کے علم میں ہے، اور یہ ایک مثال اس لیے ہے کہ ان سارے پروجیکٹس کو کوئی گورنمنٹ کی فنڈنگ نہیں ہے، اس میں کوئی حکومت سندھ یا گورنر ہاؤس کا پیسہ شامل نہیں ہے. ہم نے 50,000 بچوں کو یہاں IT کے کورسز کرانے کے لیے یونیورسٹی بنا دی ہے، کھل گئی ہے اور بچے پڑھ رہے ہیں. اور میرے MS صاحب یہاں موجود ہیں، ملٹری سیکرٹری کرنل حبیب صاحب، انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک بچی نے آ کے ان کو ایویڈنس دیا ہے کہ میں نے اس مہینے $650 کمائے ہیں، اور $200 $150 کمانے والے ہزاروں بچے یہاں پر اپنے گھروں کی کفالت کر رہے ہیں. تو یہ سب ہم نے مثال قائم کر دی. گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھلے ہیں. آج ابھی یہاں آپ افطار کر رہے ہیں، اسی طرح کا افطار ہمارے اس گورنر ہاؤس کے تینوں اطراف کے گارڈنز میں ہو رہا ہے. روزانہ 6 سے 8 ہزار لوگ گورنر ہاؤس آتے ہیں، دروازے کھلے ہوئے ہیں، انہیں کوئی روکتا نہیں ہے اس گورنر ہاؤس میں. ہم نے راشن ڈرائیو سے لے کے اب اسلامی طور پر مدینہ کی ریاست کے اصولوں کے نفاذ تک کا قیام اور اعلان کر دیا ہے. تو یہ مثالی چیزیں یہاں موجود ہیں کہ جب ہم بغیر گورنمنٹ کی سپورٹ کے بھی اتنا سارا کام کر سکتے ہیں تو یہ صوبہ اور یہ ملک بھی ٹھیک ہو سکتا ہے اگر ہم سب ایک بار یہ سوچ لیں، نیت کر لیں کہ ہم نے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے. تو الحمدللہ وہ دن دور نہیں کہ ہم بھی ان ترقی پذیر ممالک کی صفوں میں شامل ہو جائیں گے
جو ہمارے برابر میں ہی بیٹھے افطار اور ڈنر کر رہے ہیں. ہم ترکیہ کی مثال دے سکتے ہیں, ہم ایران کی مثال دے سکتے ہیں, ہم جرمنی کی مثال دے سکتے ہیں, ہم بحرین کی مثال دے سکتے ہیں, سعودیہ کی, یو اے کی, یو ایس کی مثال دے سکتے ہیں, سری لنکا کی دے سکتے ہیں, ہم تھائی لینڈ کی مثال دے سکتے ہیں, رشیا کی مثال دے. کون سا ملک ایسا ہے جو اس وقت میرے ساتھ یہاں برابر میں نہیں بیٹھا ہے؟ عمان کی مثال دے سکتے ہیں, چائنا کی مثال دے سکتے ہیں, چائنیز کونسل جنرل میرے پاس یہاں بیٹھے. تو یہ سب لوگ وہ ہیں جنہوں نے پچھلے 50 60 70 سالوں میں اپنے ملک کو ترقی دی ہے اور آج عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ملک پاکستان بھی اسی طرح ترقی کرے, ہماری بھی لوگ مثالیں دیں, اور وہ مثالیں تبھی دیں گے جب سب ہم اپنی ذات سے ہٹ کر اپنے پاکستان کو ترقی دینے کی خواہش رکھیں گے. ہمارے پاس عارف حبیب صاحب جیسے لوگوں کی مثالیں موجود ہیں, ہمارے پاس ہمارے شاہ رخ خان بیٹھے ہیں, میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں, ارشد ولی محمد صاحب, ان کی مثال دے سکتے ہیں. ہمارے پاس ریحان چاولہ بیٹھے ہیں, ہمارے پاس شہباز صاحب بیٹھے ہیں پاپولر والے, ہمارے پاس بہت ساری مثالیں ہیں. فرحان حنیف بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ, جنہوں نے, جو کراچی میں موٹر بائک چوری ہو رہی تھی تو ہم نے کہا کہ لوگ آ کے اپلیکیشن دیتے ہیں اور زاروں قطار رو رہے ہوتے ہیں کہ ہم دوبارہ نہیں خرید سکتے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں اپنی طرف سے 300 بائک جو ہے وہ گورنر ہاؤس کو دے رہا ہوں. تو فرحان حنیف جیسے لوگ, ریحان بھائی جیسے لوگ, یہ سارے موجود ہیں اور ہم سب ترقی کی جانب جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اور یہ غلطی میں نے ہی کی تھی کہ میں نے تقریر سے پہلے کہا تھا کھانا کھول دیں, اس لیے تالیاں کم بجی ہیں, لیکن اس میں بھی میں آپ کی سہولت چاہتا تھا تاکہ آپ کو زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو.